جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کے دل نازک پر یہ گرانی اور یہ پریشانی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی وہ 40 دن کا وقفہ تھا یا اس سے کم و بیش، جب جبرائیل امین یہ سورت لے کر وحی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل امین، اتنی دیر ہو گئی تم آئے نہیں، تمہارا دل اداس نہیں ہوا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور انا کنت اشد الیک شوقا ولکنی عبد معمور۔ حضور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ورنہ میرا دل تو آپ کی یاد میں مچلتا رہتا تھا۔ اور پھر یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الضحیٰ۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پردے ڈال لے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے 5 اقوال بیان کیے ہیں۔ میں اس میں سے صرف ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ استعارہ ہے حضور علیہ السلام کے چہرے سے، اور لیل استعارہ ہے حضور علیہ السلام کی زلفوں سے۔ گویا رب ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے شب دیجور کی طرح تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا محبوب بھی وہ ہے کہ جو محبوب خدا ہے۔ کوئی گلیوں میں پھرنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب نہیں ہے۔ انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔
تو گویا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حسن محمد کی قسمیں کھا رہا ہے. فرمایا والضحیٰ، محبوب قسم ہے چاش کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور محبوب قسم ہے شب دہجور کی طرح تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے محبوب تجھے نہیں چھوڑا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ کیا پوچھتے ہو کتنے سونے تھے حضور، کتنے پیارے تھے حضور، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. پھر کہتے ہیں کہ نہیں حضور جیسا تو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. اور حضرت حسان بن ثابت بولے کہ دیکھتے کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ارے تم دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنا ہوتا تو تم دیکھتے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سب سے آخر کے اندر وصال ان کا ہوتا ہے. 110 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے وصال کے پورا 100 سال بعد حج کا موسم ہے، لوگوں کا اجتماع ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور لوگوں کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت پورے روئے زمین پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. یہی وہ 2 آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. وہ استاد ابراہیم ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا نا کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. تو جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے. پھر جن 2 نگاہوں نے جمال رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر ان 2 نگاہوں پر کیوں نہ ناز کیا جائے. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور لوگوں کو اشارہ کر کے کہا کہ لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت پوری روئے زمین پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو. آؤ اور مجھ سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو. تو لوگوں نے ہجوم کر کے اکٹھے ہو کر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چاروں طرف گھیرا ڈال دیا اور کہنے لگے صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے، حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں کے اندر حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ بالکل ایزی ہیں، بالکل آسان ہیں. اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاہوں کے اندر آپ لوگوں کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے. ایک تو لمبے لمبے تذکرے ہیں، حضرت امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، اور دیگر علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. لیکن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں کے اندر حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا.
لوگوں نے کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید ملیحا مقصدا، ابید ملیحا مقصدا، فرمایا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابیدا، ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، سفید رنگ کے تھے، ابیدا۔ یہاں انہوں نے ابیدا کا لفظ بولا، ویسے بعض کتابوں کے اندر ازہر اللون کے لفظ آئے کہ حضور کا چہرہ چمکدار تھا۔ اور معبد نے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاحت، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ کی عورت تھی۔ ہجرت کی رات پیارے آقا کریم علیہ السلام جب اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، تو آپ اس کے مکان کے قریب رکے اور اسے کہا کہ تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو ہمارے کھانے کے لیے پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، اور عربوں کے یہاں جب کوئی مہمان آ جائے تو وہ تو اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ لو کانت عندی شیء ما اعبدکم القرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، لیکن اس وقت جب آپ آئے ہیں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ تو ایک کونے کے اندر ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا کہ اس کی تو ہڈیوں کے اندر گدا ہی نہیں ہے، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اذن دو، تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے جو ہے بکری کو کھولا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، دست شفا، دست نور، دست برکت اس بکری کی پشت پر چھوڑ پھیرا، تو راوی کہتا ہے کہ اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری کے اندر دودھ اتر آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن لاؤ۔ بکری کا پاؤں 1.5 پاؤں دودھ ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا برتن لے کر آگے حضور علیہ السلام نے جب دودھ دونا اسٹارٹ کیا تو راوی کہتا ہے جھاگ اٹھنے لگی۔ مراد یہ ہے جھاگ اٹھنے سے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کے اندر تیزی بہت تھی، جس کی وجہ سے جھاگ اٹھ رہی تھی۔ وہ برتن بھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا برتن لاؤ۔ دوسرا لایا گیا، وہ بھی بھر گیا۔ تیسرا لایا گیا، وہ بھی بھر گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اور لگتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضور سب نے سیراب ہو کر پیا، حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور معبد کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر اور معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی، اسے کچھ یاد نہ رہا کہ یہی پوچھ لے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آئیں گے کہ میں آپ کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ اب شام کو ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر جب واپس گھر لوٹا تو اس نے اپنی کچی کلی پر نور برستے دیکھا، تو کہنے لگا کہ آج کیا ماجرا ہے۔ وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو کہنے لگا کہ آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا۔ تو معبد
وہ حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے حضور علیہ السلام کا نام رکھ لیا اور کہا کہ آج دوپہر کو ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اپنے طور پر اس نے نام رکھا حضور علیہ السلام کا مبارک۔ تو ابو معبد نے کہا کہ بتاؤ مبارک کیسا تھا؟ معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معبد حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ مبارک کیسا تھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاحتی، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ بالکل چمکدار تھا، وسیم قسیم، خوبصورت تھا، خوبرو تھا، وفی عینیہ داج، اس کی آنکھوں کے اندر سیاہی تھی۔ اور پھر وہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک عضو کا تذکرہ فرماتی ہیں، اور پھر وہ دو لفظ جو آگے فرماتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرے بیان کی قیمت وصول ہو جائے گی، اتنے پیارے وہ دو لفظ ہیں۔ ایک دیہاتی عورت نے حد کر دی، وہ کہتی ہے میرے شوہر حضور اس مبارک کا حلیہ دو لفظوں میں سن لو۔ وہ کہتی ہے کہ ابہى الناس احسنہ من بعید واجملہ من قریب، میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ مبارک کتنا سونا تھا، کتنا حسین تھا، جب دور سے آتا تھا تو خوبصورت لگتا تھا، جب قریب آتا تھا تو اور بھی پیارا لگتا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دور سے خوبصورت لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، لیکن جب قریب آتے ہیں تو بھلے نہیں لگتے۔ اور یہاں پر معبد نے صرف حضور علیہ السلام کی صورت کو بیان نہیں کیا، بلکہ آپ کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دور سے اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب رشتہ داری کرو تو پتہ چلتا ہے کیا، رشتہ داری تو کرو تو کچھ اور نکلتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دور سے بھلے لگتے ہیں، لیکن جب قریب آتے ہیں تو کان پھٹنے لگتے ہیں۔ وہ کیا کہاوت ہے کہ دور کے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ دور سے خوبصورت لگتے ہیں، قریب سے اچھے نہیں لگتے، بعض لوگ قریب سے اچھے لگتے ہیں، دور سے اچھے نہیں لگتے، بعض لوگ نہ قریب سے اچھے لگتے ہیں نہ دور سے اچھے لگتے ہیں، لیکن معبد نے حد کر دی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ مبارک کتنا سونا تھا، کتنا حسین تھا کہ جب دور سے آتا تھا تب بھی پیارا لگتا تھا، جب قریب آتا تھا تو اور بھی پیارا لگتا تھا۔ قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ تو ابو معبد اب جب بھی روزانہ گھر شام کو واپس بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا تھا، اور معبد اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر آتی تھی، اور جب اسے کھانا پیش کرنے لگتی تو ابو معبد کہتا کہ کھانے کو رہنے دو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اب ان کے گھر کے اندر روزانہ مبارک کا تذکرہ ہوتا تھا، مبارک کی باتیں ہوتی تھی۔ اگر میں سادے لہجے میں کہوں بلکہ سنی لہجے میں کہوں تو روزانہ ان کے گھر کے اندر محفل میلاد ہوتا تھا، کیونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے۔ شام کو جب روزانہ وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا اور وہ کھانا لے کر آتی تو وہ کہتا کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اچھا، کبھی کبھی وہ بچہ بھی بول اٹھتا کہ امی مبارک نے یوں بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا اور بکری نے یوں ٹانگیں چوڑی کر دی تھی۔ اب ابو معبد کہتا ہے کہ اچھا اب پھر کبھی مبارک آئے نا، اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا، یہیں آس پاس کے پہاڑوں میں رہوں گا، پھر کبھی مبارک پلٹ کر آئے تو بچے کو فوراً دوڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ابو معبد بکریاں لے کر گیا ہوا ہے، معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں جاتی ہیں،
وہاں سے سودا نہیں ملتا، چلتے چلتے مدینہ المنورہ میں پہنچ جاتی ہیں، وہاں بازار میں سودا خرید رہی ہوتی ہیں کہ اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب معبد نے تو نہیں دیکھتی، لیکن وہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ بچہ جو لفظ کہتا ہے وہ لفظ سنیے، وہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، گو میں اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو ان لفظوں کی جو بناوٹ ہے، اس کے اندر جو خوشی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں گے۔ وہ بچہ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو خوشی سے اچھلتا ہے اور چلا کر کہتا ہے یا اماں ھذا الرجل الذی مع المبارک، امی جان یہ دیکھو وہ بندہ جا رہا ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا، جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ تو معبد نے وہیں سودا چھوڑا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور جا کر کہا کہ تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے کہ یہ مبارک کون مبارک ہے جس کا پوچھ رہی ہے، کیونکہ نام تو انہوں نے خود ہی رکھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ وہ جنہوں نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہ راستے والی خاتون ہے، فرمایا کہ آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلوں۔ حضور علیہ السلام صحن مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت معبد کو اور اس کے بچے کو لے کر مسجد نبوی میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے۔ اس بچے نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ کر کہتا ہے کہ امی جان وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کی اور پھر گھر واپس لوٹ کر آ گئے۔ شام کو جب ابو معبد دوبارہ گھر آیا اور اس نے اپنی کچی کلی پہ پھر انوار و تجلیات دیکھے، اپنی بیوی اور بچے کی آنکھوں میں پھر خوشی اور مسرت دیکھی، تو کہنے لگا کہ آج تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ آج مبارک پھر آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مبارک تو نہیں آیا، لیکن ہم مبارک سے مل آئے ہیں۔ کہا کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہا وہی جسے دنیا محمد کہتی ہے، وہی ہمارا مبارک ہے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ بکری عام و رمادہ تر زندہ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط کا ایک سال آیا تھا کہ جب وہ سارے سب سے خوش ہو گئے تھے، کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا، لیکن جسے دودھ کی ضرورت ہوتی تھی معبد کے ڈیرے سے مل جاتا تھا۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ بکری اس دور تک تو زندہ رہی، کیونکہ اس پورے علاقے کے اندر کہیں سے دودھ ملے نہ ملے، حضرت معبد کے گھر سے، حضرت معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور مل جایا کرتا تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ اس دور تک تو وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور پھر اس کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہی، سیرت نگار اس پر خاموش ہے۔ تو معبد نے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاحت، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ بالکل چمکدار تھا اور نکھرا ہوا تھا، روشن تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔